فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39. حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ آپ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، مگر بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کو تذلیل کرنے کی آپ کی کوشش کرتی رہی اور آپ کو ستاتی. کئی بار آپ بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈالاتے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. قوم کا یہ حال ہو گیا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں معاذ اللہ، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں کا دھیان دے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے یہ پھر وہی فرمائی کہ اے نوح، جو مومن ہو چکے ہیں بس اتنا ہی رہنے، اس کے علاوہ اب کوئی اور مومن نہیں ہوگا، اور آپ ایمان لانے سے نا امید ہو گئے. پھر آپ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں. چنانچہ 100 سال تک ایسا ہوا کہ آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی. اس میں 3 درجے تھے. سب سے نچلے درجے میں درندے پرندے، اور درمیانی طبقے میں چھپائے جانور وغیرہ، اور بالائی سب سے اوپر والے طبقے میں خود آپ اور مؤمنین کے لیے جگہ بنائی. اس طرح ایک شاندار کشتی آپ نے 100 سال کی تاریخ میں مکمل کی. یہ تاریخی کشتی بن کر جب تیار ہوئی تو اس دوران جب بھی لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے تو آپ کو مذاق اڑاتے. کوئی کہتا ہے نوح اب کام کاج کون سا شروع کر دے، پہلے نبوت اور اب یہ کام. خیر آپ جواب دیتے کہ پریشان نہ ہو، جب عذاب آئے گا نا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو جب طوفان آنے کا ٹائم ہوا، وہ بھی آگے آ رہی بات، تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک جوڑا یعنی نر مادہ سوار کرا دی، اور آپ خود اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی، اور اس کے علاوہ 72 مؤمنین مرد و عورت، کل ٹوٹل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے. آپ کی بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے. روایت میں آتا ہے جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا. تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار ہونے دیجیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے. سلام علی نوح فی العالمین. تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں بٹھا لیا. طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. طوفان ختم ہونے کے بعد آپ نے کشتی والوں کو ساتھ لے کر جب زمین پر پڑاؤ کیا تو آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی. آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے. تفسیر ساوی کے اندر یہ ساری بات موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 36 میں کہ نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اب تیری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا. پھر فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے نوح اب کشتی بناؤ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا.
کیونکہ وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، آپ کشتی بنا رہے تھے، جو بھی آپ کے قریب سے گزرا تو وہ آپ کو مذاق اڑاتا، تمسخر کرتا۔ اور قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ٹھیک ہے، فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ تو آپ نے فرمایا جب عذاب آئے گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر سارے جان جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو 200 سال پہلے ہی یہ پتہ تھا کہ آپ کی قوم غرق کر دی جائے گی، تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اور طوفان آنے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کی تھی کہ گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا، گھر کے تنور سے آگ کی جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہوا تو آپ نے جلدی کیا کیا، کشتی کے پر تمام جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش شروع ہوئی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات تک جاری رہی۔ زمین جا بجا شک ہو گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول وما آمن معہ الا قلیل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہمارا حکم آیا تو تنور بھی پھر ابل پڑا۔ کشتی میں سوار کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ ہر جنس کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ چڑھا لو، اور پھر فرمایا کہ جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان تھے مگر تھوڑے تھے، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو سوار کروا لو جو ایمان لا چکے ہیں، اور جو باقی مسلمان ان کو سوار کروا لو۔ تو درندوں پرندوں کے علاوہ آپ کے ساتھ 80 لوگ تھے آپ سمیت، تو پھر ان کو سوار کروا لیے، اور کشتی پھر جا کے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اتنا زوردار طوفان تھا کہ موجیں اتنی بڑی کشتی کو بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لے کے جا رہی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری، خانہ کعبہ کے پاس سے گزری تو اس کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر میں واقع ہے۔ روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے وہ لکڑیوں کے تختے دیکھے ہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور پھر اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان بلکہ جانوروں نے بھی شکرانے کا روزہ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر جو سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کا معنی ہوتا 80۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی سوار تھے تو اس گاؤں کا نام سمانین رکھا گیا۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ تھا کنعان، ان 3 کے علاوہ وہ غرق ہو گیا، ایمان نہیں لایا بلکہ منافق تھا، اور آپ کی بیوی بھی، تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو گئے۔ کنعان کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آجا تو بھی میرے ساتھ، تو اس نے کہا نہیں میں بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا نوح اسے چھوڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے یہ چاہا کہ مولا کریم یہ میرا بیٹا ہے، اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں رہا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 45، 46، 47۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
احکم الحاکمین، مولا کریم یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں انہ لیس من اہلک، کیونکہ عمل اس نے دوسرے کیے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا لیکن منافق ہو گیا، آپ کی بات نہیں مانی، اور وہ آپ کا نہیں رہا، دفع کر دو اسے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جتنا پانی تجھ میں سے نکلا ہے ان سب پانیوں کو پی لے۔ تو بارش بند ہو گئی، اچھا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، بالکل آرام سکون کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں خبر لے کے آتی ہوں کیسی زمین ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پروں پر بازوؤں پر مہر لگا دی اور فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار کو دے کر اس پر گر پڑا اور واپس ہی نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، تو کوا اب تک خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے اب پھر جاؤ روئے زمین کی خبر لاؤ، زمین کا پتہ کرنا تھا۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کے زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی۔ کبوتر کے دونوں پاؤں، وہ بیٹھ گیا نا تو دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے۔ وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے واپس آ گیا اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے، کیونکہ میں نے آپ کی حکم کی بجا آوری کی ہے، ذرا انعام دے دیجیے اور مجھے زمین حرم میں رہنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستِ شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں، اس کی نسل میں خیر و برکت رہے، اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ تو دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا اثر کمال ہو گیا کہ اب تک وہاں کبوتر موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کا عذاب جو ہے وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم نے انکار کر دیا تو پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اب دعائے ضرر کی تو تباہی و بربادی ہوگی۔ یاد رکھیے ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو ہمارے بچنے کی وجہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی میں رغبت عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔